رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر نیکسٹ از کہ اسٹرینج اور عجیب کپڑے پہننا ٹو گراب اٹینشن آف ادرز. جیسے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں ماڈلنگ وغیرہ میں ریمپ پہ کیسے پہنتے ہیں لوگ، یا کچھ لوگ دعوتوں میں بھی جو ہے عادت ہوتی ہے کہ سب سے الگ ہونے میں جو ہے کچھ عجیب عجیب نمونے سے کپڑے پہن لیتے ہیں. تو عجیب عجیب سے نمونے سے کپڑے یہ پہننا بھی جو ہے کیا ہے پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ. جو شہرت والا گارمنٹ پہنے، شہرت والا یعنی یہاں پر اٹ مینس ٹو گراب اٹینشن آف ادرز، عجیب سا پہنے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ذلت والا گارمنٹ قیامت کے دن پہنائیں گے. تو شہرت والا لباس یعنی سم تھنگ ٹو grab attention, seek attention which will single him or her out from the group. یعنی وہ گروپ سے بالکل الگ ہو، جس میں کبر ہو، پرائڈ ہو، تکبر ہو، سیلف ایڈمریشن ہو، which shows کہ he or she is superior over others. It is not limited to expensive. It can also be cheap یا something جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں یونیک ہونے کے لیے، بالکل ڈفرینٹ ہونے کے لیے، اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے جو ہے ایسا لباس پہنتے. اور اس میں یاد رکھیے متقیوں کا لباس بھی آئے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے تقوی کو شو کرنے کے لیے لمٹس کو کراس کر کے جو ہے آئی ایم ڈفرینٹ، آئی ایم مور متقی، آئی ایم مور پائس، آئی ایم مور سمپل، یہ جو ہے اپنے لباس سے شو کرنا چاہتے ہیں. تو جیسا جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں رہتے ہوئے جیسا ٹرینڈ ہے، جیسے سب لوگ ہیں ویسا رہنا چاہیے. سب سے یونیک، سب سے ڈفرینٹ بننے کے لیے، اپنے تقوی کو بھی جو ہے شو کرنے کے لیے، اپنا میں آئی ایم ویری پائس شو کرنے کے لیے یا آئی ایم ویری سمپل شو کرنے کے لیے ایسا ڈریس کریں. جیسے کہ آپ شادی وغیرہ میں آپ کاٹن کا ڈریس پہن کے ویری پائس اینڈ سمپل اینڈ متقی، نو دس از ناٹ ڈن. تو پھر اس طرح کا آپ کو اگر سنگل آؤٹ کر دے سب سے تو ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے. مردوں کے لیے سلک کا لباس جو ہے یہ حرام ہے، جبکہ عورتوں کے لیے الاؤڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلک اینڈ گولڈ دونوں کو ہاتھ میں پکڑا اور پھر کہا ان ہذین حرام علی ذکوری امتی. یہ دو چیزیں سلک اینڈ گولڈ، یہ دو چیزیں میرے امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا من لبس حریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ. جو کوئی جو ہے یہ دنیا میں پہنے گا اس کو وہ جنت میں پہننے کے لیے نہیں ملے گا. تو یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. مردوں کے لیے سلک اینڈ گولڈ حرام ہے. اس کے علاوہ پر ریڈ کلر کے لیے بھی، ریڈ کلر بھی جو ہے مردوں کے لیے پہننا، دس از آلسو فار مرد ناٹ فار جو ہے عورتیں. کئی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریڈ کلر پہننا اس کو پریفر نہیں کیا، پسند نہیں کیا. کچھ جگہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ریڈ کلر پہنے ہوئے یہ بھی ثابت ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایکچولی دا رولنگ از کہ کمپلیٹلی ریڈ جو ہے ٹاپ ٹو باٹم مردوں کے لیے کمپلیٹلی ریڈ پہننا یہ پسندیدہ نہیں ہے، ڈز لائکڈ. لیکن ریڈ کے ساتھ کچھ اور کلر مکسڈ ہو تو پھر وہ الاؤڈ ہے. یہ سلک اینڈ گولڈ اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، لائک ماسکولائن نیچر کے اگینسٹ ہے، یا پھر فیمینٹی سے ظاہر ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام بتایا ہے، یہ ہمارے لیے انف ہے. جیسے حرام چیز کچھ ایکسیپشنل کنڈیشنز میں حلال ہوتی ہے، سملرلی اگر آپ کے پاس یعنی مردوں کے پاس کوئی اور چیز پہننے کے لیے نہیں ہے ایکسیپٹ سلک تو پھر پہنا جا سکتا ہے. یا کوئی ایسی ڈیزیز ہے ایچنگ اور سم تھنگ تو سلک از سافٹ تو بیماری میں جو ہے پہنی جا سکتی ہے.
ایک اور چیز میں یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو لڑکے ہوتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی یہ حرام ہے؟ ان کے لیے پرمیسیبل ہے، ان کے لیے سلک اینڈ گولڈ حرام نہیں ہے، حرام صرف بالغ مردوں کے لیے ہے. لیکن جیسے نماز اور دوسرے احکامات کا جو ہے بچپن سے عادت ڈالتے ہیں، اسی طرح بچپن سے ہی ہمیں مسلمان لڑکوں کو سلک اینڈ گولڈ سے دور رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے. مردوں کے لیے ٹخنوں کے نیچے کپڑے نہ پہننا اور عورتوں کے لیے ٹخنوں کے نیچے تک پہننا، فیٹ کورڈ ہونا، یہ لازمی ہے. لیکن افسوس الٹا ہے، مرد جو ہے لانگ پینٹ پہنتے ہیں اور عورتیں جو ہے شارٹ پینٹ پہنتی ہے. اللہ تعالی ہماری قوم کو اور ہماری امت کو ہدایت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما اسفل الکعبین من الازاری ففی النار، جو کوئی جو ہے اپنے اینکل سے لوور جو ہے گارمنٹ کو کر دے وہ آگ میں ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا. اور وہ کون ہے؟ اس میں سے ایک جو ہے المسبل، یعنی ون ہو ہینگز ہز گارمنٹ، یا مردوں کے لیے بلو ہز اینکل. اور پھر منان، جو ہے احسان جتانے والا ہے. اور والمنفق السلعۃ بالحلف حلف الکاذب، یعنی جو ہے اپنی تجارت جھوٹی قسموں کے اوپر کرے. تو یہ 3 لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کریں گے. جب یہ احادیث سامنے آئی تو فوری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا what about women، یعنی عورتوں کا کیا ہے؟ تو دین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترخی شبرن، یعنی شی میں لیٹ ہر گارمنٹ ہینگ ڈاؤن دا اسپین آف ہینڈ، یعنی ایک بالشت جو ہے وہ اپنے گارمنٹ کو نیچے کر سکتی ہیں. تو پھر ام سلمہ نے کہا اگر ایک بالشت بھی نیچے کرے تو اسٹل سم تھنگ فرام ہر باڈی مائٹ بی ایکسپوزڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین دا اسپین آف آرم بٹ شی شوڈ ناٹ انکریز دین دیٹ، یعنی اپنے پورے فیٹ کو نیچے تک کور کر لے، لیکن بہت زیادہ جیسے کبر والا ڈریگنگ گارمنٹ ہوتا ہے ویسا نہ لے، بٹ نیچے تھوڑا جو ہے گراؤنڈ تک ٹچ کرنے والا گارمنٹ پہن سکتی ہے. تو عورت کا لباس لمبا ہونا چاہیے سو دیٹ ہر فیٹ آلسو ول بی کورڈ، بٹ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ کبر یا تکبر یا عجیب یا نظر آئے. اگر گارمنٹ لمبا نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو شی کین کور ہر فیٹ وتھ ساکس یا کچھ اور پہن کر بھی کور کر سکتی ہے. عورت اپنی زینت اور بیوٹی صرف ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے جن کے سامنے الاؤڈ ہے، اور کن کے سامنے الاؤڈ ہے یہ ہم لے چکے. بیوٹی اینڈ زینت ایک میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک اپرنٹ بیوٹی اور ایک ہڈن بیوٹی. جیسے قرآن اٹسیلف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں سے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی اپنے زینت کو ظاہر مت کرو ایکسپٹ جو ہے جو اپرنٹ ہے. اپرنٹ یعنی جو آپ ہائٹ کرنے کے بعد بھی نظر آتی ہے، جیسے آنکھ ہے، یا عورتوں کا فینسی پرس ہے، یا گلوز ہے، یا ہیڈ کور ہے، یا شو ہے. تو یہ جو ہے اپرنٹ بیوٹی ہے جو نظر آتی ہے. ایسا نہیں کہ عورت جو ہے ایون آفٹر ویئرنگ ابایا عورت ہی ہوتی ہے، شی اسٹل لکس بیوٹیفل. اس کی آنکھیں جو ہے بیوٹیفل ہوتی ہے، اس کے ہاتھ جو ہے بیوٹیفل ہوتے ہیں. تو پھر ایسا نہیں ہے کہ عورت کو بالکل ایک دیوار میں چن دو آپ، لیکن اپرنٹ جو بیوٹی ہے اگر وہ ظاہر آئے تو اٹس کوائٹ اوکے. لیکن ہڈن جو بیوٹی ہوتی ہے جیسے نیک ہے، میک اپ ہے، جویلری ہے، تو پھر اس کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، and women should not stamp their feet so that جو ان کی زینت ہے وہ ہڈن جو بیوٹی ہے وہ جو ہے ظاہر ہو جائے. لباس جس میں کچھ پکچرز یا فگرز کسی جاندار کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے پکچرز کے بارے میں کہ یہ پکچرز بنانا حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے اوپر یہ بنا ہوا تھا تو اس کو پھاڑ دیا. تو لیٹر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرٹن میں جو ہے وہ لگا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھاڑ دیا اور اس کا ایک کشن بنا دیا. تو ڈیفینیٹلی یہ الاؤڈ تو میں نہیں کہوں گی، یہ ڈس لائکڈ ہے کہ ویسے کپڑے پہنے جس کے اوپر آپ کچھ اینیمیٹ فگرز بنے ہوئے ہیں. لیکن نماز اس میں ہو جائے گی. ایسی کوئی ہم کو دلیل نہیں ملتی کہ جن کپڑوں کے اوپر ایسی فگرز بنے ہوئے اس میں نماز نہیں ہوتی. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، بٹ اسٹل ویئرنگ دیٹ از ناٹ جو ہے انکریج یا پروموٹڈ.
رائٹ سائڈ سے پہننا جیسے لائک رائٹ آستین یا سلیو پہلے ڈالنا، پینٹ میں بھی رائٹ سائڈ کا پیر پہلے ڈالنا، یہ رائٹ سائڈ سے جو ہے کام کرنا پسند ہے، تو پھر جیسے نکلتے وقت جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے کوئی بھی اچھا کام جو ہے رائٹ سائڈ سے کرنا، جیسے شو میں بھی رائٹ والا پہلے پہننا اور نکالتے وقت لیفٹ والا پہلے نکالنا، یہ پریفرڈ ہے. سملرلی کپڑے پہنتے وقت بھی رائٹ سائڈ سے پہننا اور کپڑے اتارتے وقت لیفٹ سائڈ سے اتارنا، یہ جو ہے پریفریبل ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا when one of you puts on your shoe then it's better you let him begin with right foot and when he removes، جب وہ نکالتا ہے تو let him begin with left foot. تو پھر جب پہنتا ہے جوتا تو پہلے رائٹ سے پہنے، نکالے تو لیفٹ سے نکالے. تو اسی طرح کپڑے بھی یہی ہے کہ رائٹ سائڈ سے پہنے کپڑے اور شو دونوں بھی، اور نکالتے وقت جو ہے لیفٹ سے نکالے. اور ایک جوتا پہننا اور ایک جوتا نہیں پہننا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میں سے جب کوئی چلے تو دونوں پہنے یا پھر بیر فوٹڈ رہے یا پھر کچھ بھی نہ پہنے، ایک پہنے یا ایک نہ پہنے، یہ جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان یمشی فی النعل الواحد، بے شک شیطان جو ہے ایک جوتے کے ساتھ چلتا ہے. تو ویسے بھی اگر ایک جوتا پہنے کمفرٹیبل نہیں ہے، لمپ محسوس ہوگا، گرنے کا ڈر ہے، دیکھنے میں بھی عجیب لگتا ہے، اور یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ یہ شیطان کا جو ہے عمل ہے. ہر اچھا کام کرنا، اور ناٹ اونلی اچھا کام، ایوری ٹائم وی شوڈ ریمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ 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 ہمیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح جب ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں جو ہے دعا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں ہم کو سکھائی ہے، جیسے اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبی. تو اس طرح کی دعائیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا لباس پہننے پر جو ہے ہم کو سکھایا ہے. بیسٹ کلر از آلویز وائٹ، اینڈ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وائٹ پہننا پسند نہیں کرتے، اسپیشلی ویمن، دے ڈونٹ لائک وائٹ کیونکہ وہ بیوہ کا لباس مانا جاتا ہے. لیکن وائٹ از بیسٹ فار اس، اور وائٹ جو ہے بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویئر یور وائٹ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا wear your white colored garments for they are your best garments and in them you should enshroud your dead. یعنی بیسٹ تمہارے لیے لباس سفید ہے، وہ تمہارے لیے بیسٹ گارمنٹ ہے، اور تمہارے جو ہے جو انتقال ہو جائے تو پھر اپنے مردوں کو بھی کس میں کرو، وائٹ میں وہ دو، کفن دو. اور ایک اور بھی جگہ آتا ہے wear your white colors for they are purer and better فإنها من خیر ثيابكم. تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو وائٹ پہننا ہمارے لیے بیسٹ ہے. کچھ کلرز جو کفار کو امیٹیٹ کرتے ہیں، جیسے فل سیفرن پہننا جس سے ہم پتہ لگے کہ ہم کافر ہیں، تو پھر یہ نہیں پہننا چاہیے. ایسے کلرز جو کفار سے امیٹیٹ کرے، جیسے ابھی میں نے فل سیفرن لباس پہننا مردوں کے لیے خاص طور سے. گولڈ عورتیں پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے. سلور عورتیں اور مرد دونوں بھی پہن سکتے ہیں. مڈل اور انڈیکس فنگر پر رنگ پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. سو اف یو چوز ٹو ویئر اے رنگ، ٹائنی فنگر یا رنگ فنگر جو ہے بیسٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڈل یا انڈیکس فنگر میں رنگ پہننے سے منع کیا. اٹ از مکروہ اور ڈز لائک ٹو ویئر رنگ ان دا مڈل اور انڈیکس فنگر، رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ دونوں کے لیے ہے، بٹ اٹ از حرام نہیں ہے، اٹ از مکروہ. خوشبو کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند تھی. خوشبو دونوں مرد اور عورت دونوں لگا سکتے ہیں، خوشبو مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز ہے. کچھ عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے لیے خوشبو جائز نہیں ہے. نو، عورتوں کے لیے خوشبو جائز ہے. صرف حالت احرام میں خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، اور اگر حالت احرام میں کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو پھر تدفین کے وقت بھی اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی. عورت بیوہ اگر ہو تو عدت کے دوران خوشبو نہیں لگائے گی، پرفیوم نہیں لگائے گی،
काजल नहीं लगाएगी और सिंपल कपड़े पहनेंगी। और औरत जहाँ पर मर्द लोग होंगे और मर्द अगर गुजर रहे होंगे, गैर महरम मर्द, ठीक है, जैसे बाजार वगैरह में, तो वहाँ पर खुशबू नहीं लगाएगी, ठीक है। यू शुड बी वेरी क्लियर, औरतों के लिए खुशबू लगाना जायज़ है, लेकिन गैर मर्दों के बीच में लगाना जायज़ नहीं है। और एक जगह ये भी आता है कि अय्युमम्रअतिन, अगर कोई औरत परफ्यूम लगाए, इस्तातरत परफ्यूम लगाए, फमर्रत फिर गुजरे, अला कौमिन लियजिदू मिन रीहिहा फहिया जानिया, और अगर वो ऐसा ग्रुप ऑफ आदमियों के सामने से गुजरे जो उसकी खुशबू सूंघ सकता है, तो फिर वो जानिया है। यानी आप लोगों ने ये कहा कि अगर किसी औरत की खुशबू गैर मर्द जो है स्मेल करे तो शी इज़ अ जानिया। तो फिर एक और जगह आप ने ये भी कहा कि उस जो है प्रेयर इज़ नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम अ वुमेन ला तुक़बलु सलातुन, जो है परफ्यूम पहने और मस्जिद में जाए, और यहाँ तक कि वो वापस आकर शावर ले जैसे कि जनाबत का है। यानी शी शुड कम बैक होम, यानी मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ इस हदीस को, यानी परफ्यूम लगाकर मर्दों में जाना इट्स लाइक डूइंग जिना, एंड इट्स, तो फिर वापस आकर घर पर जनाबत का जैसा गुस्ल लेते हैं वैसे पूरा अगर somebody even smells your खुशबू, गैर महरम मर्द अगर आपका जो है खुशबू स्मेल भी कर लेता है, तो व्हेन यू कम बैक होम यू हैव टू टेक गुस्ल लाइक जनाबा। तो इतना बड़ा, एंड इट हैज़ टू बी डन एक्चुअली इफ दिस गुनाह हैज़ बीन डन, एंड इट इज़ अ वेरी जो है ग्रेट सिन। कंघी करना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन कान लहू शारुन, जिसके सर पर बाल है, फल युक्रिम हो, तो उसको ऑनर करो। और ऑनर करने का तरीका क्या है, उसको क्लीन करो, ग्रूम करो, कंघी करो और उसकी टेक केयर करो। एंड अगेन बालों में मर्दों को औरतों की मुशाबहत नहीं करना चाहिए, औरतों को मर्दों की मुशाबहत नहीं करना चाहिए। सर शेव कब होगा, सिर्फ और सिर्फ अकीक़े के वक्त और उम्रे और हज के वक्त, ये मर्दों के लिए है। अदर देन दैट मेडिकल बेनिफिट के लिए अलाउड है, लेकिन इफ़ यू आर टू बिजी एंड यू कैन नॉट हैंडल इट ईजी टू हैंडल, तो फिर बाल छोटे किए जा सकते हैं। शेविंग अ पार्ट ऑफ हेड एंड लीविंग, ये शरीयत में मना है, इसे क़ज़ा कहा जाता है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़ज़ा मना है, यानी एक हिस्से को शेव करना, और जैसे पूरा शेव कर दिए, एक छोटा सा पोनी रख लिए, एक छोटी सी वो रख लिए, या एक हिस्से को शेव करके, आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है कि साइड से शेव कर लिए, एक साइड से रख लिए, तो फिर ये हमारे लिए अलाउड नहीं है। यानी पैचेस यहाँ वहाँ जो है छोड़ लिए तो अलाउड नहीं है। मर्दों के लिए इट इज़ सुन्नत टू ग्रो देयर बियर्ड, यानी दाढ़ी जो है ग्रो करना और मूंछों को तराशना, ट्रिम करना, ये जो है सुन्नत है। हमको इसके जो है उसमें बहुत सारे अहादीस मिलते हैं। तो अगर कोई जो है अपनी दाढ़ी को शेव करता है, इट इज़ अगेन सुन्ना ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट इज़ अगेन सुन्ना ऑफ सहाबा इकराम, इट इज़ इमिटेटिंग कुफ्फार, इट इज़ इमिटेटिंग विमेन ऑल्सो। यानी अगर कोई मर्द जो है अपनी दाढ़ी शेव करता है, जैसे मुशाबहत नहीं करना है औरतों की, तो औरतों की मुशाबहत में आएगा। ट्रिम कितनी करना है, कितनी छोड़ना है, अलबत्ता इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। औरतें अपने फेस की बाल निकाल सकती हैं, लेज़र करवा सकती हैं, वैक्स करवा सकती हैं, अपर लिप करवा सकती हैं, अपने फेस के बाल निकाल सकती हैं, एक्सेप्ट आईब्राउज। आईब्राउज के अलावा पर अपने चेहरे के बाल औरतों को निकालने के लिए मना नहीं है। बालों को सफ़ेद छोड़ने से कलर करना बेहतर है, एक्सेप्ट ब्लैक। यानी बाज़ लोग क्या करते हैं, बाल बिल्कुल सफ़ेद छोड़ देते हैं, वो भी पसंदीदा नहीं है। बाज़ लोग बिल्कुल काली डाई करते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। हेयर कलर हम कर सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, नेचुरल कलर या कोई भी टाइप का कलर कर सकते हैं अदर देन ब्लैक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुखारी की हदीस है, इन्नल यहूदा वन नसारा ला यसबुगूना फखालिफूहुम, बेशक यहूद और नसारा वो अपने बालों को रंगते नहीं हैं, सो बी डिफरेंट फ्रॉम देम। एंड और एक बार जो है एक सहाबी थे जिनके जो है बाल और दाढ़ी सफ़ेद थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको चेंज करो विद सम अदर कलर, तो यानी एंड स्टे अवे फ्रॉम ब्लैक, ये भी कहा कि स्टे अवे फ्रॉम ब्लैक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कलर, यानी डार्क ब्राउन, मेहंदी का कलर, रेड कलर, कोई भी कलर हमें बालों को और उसको कर लेना चाहिए, बाल जब सफ़ेद हो, बट वी शुड नॉट लीव आवर हेयर ग्रे, ठीक है। और सुरमा और काजल, इसमें बहुत सारे मर्द भी लगा सकते हैं, औरतें भी लगा सकती है, मेडिकल बेनिफिट्स भी है, बतौर श्रृंगार भी लगा सकती है।
اور جب سرما یا کاجل لگائے تو بیٹر ہے 3 ٹائمز لگائے کیونکہ سننا ہے. اینڈ سب سے اچھا سرما اسمت ہے اینڈ وچ از فرام سننا. الحمدللہ میں نے کافی کچھ لباس کے پوائنٹس یہاں پر کور کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی نئے ٹاپک کے ساتھ میں دوبارہ آپ سے ملوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه